باب کیف یستحب الترتیل فی القراءہ، قرأت کے اندر ترتیل کا استحباب، اس کا کیا حکم ہے اور پھر یہ کیفیت کیا ہے، اس کو یہاں پہ کیا کیا جا رہا ہے، بیان کیا جا رہا ہے۔ تو چونکہ ترتیل فی القراء جو ہے اس کی مختلف صورتیں حدیث کے اندر بیان ہیں، کہ کسی جگہ پہ تو اجمال سے بیان کیا گیا کہ ترتیل ہونی چاہیے، اور کسی حدیث کے اندر اس کی کیفیت کو بھی بیان کیا گیا ہے، مثلا یمد مدن تنعت قراءتہ حرفا حرفا، تو اس لحاظ سے مصنف نے کیف یستحب یعنی استفہام کے ساتھ باب کو منعقد کیا ہے۔ مقصود یہی ہے ترتیل سے کہ اس کے اندر 7 صفات ہونی چاہیے، قرأت کے اندر ٹوٹل 7 صفات ہونی چاہیے، جس طرح کہ حضرت شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ترتیل فی القراءت کا مطلب یہ ہے کہ 7 جو چیزیں ہیں ان کو ملحوظ نظر رکھا جائے۔ ان 7 چیزوں میں مثلا اظہار المد والشد ہے، ایسے ہی التعوہ، تیسرے نمبر پہ التأثر بآیات الرحمت و آیات النقمت، اسی طریقے سے اظہار الحروف والحرکات، اسی طریقے سے اطالت المد۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، التزیین بالصوت، تو اس طریقے سے جو ہے نا 7 چیزیں انہوں نے ذکر کی ہیں کہ ترتیل کے اندر یہ ہے کہ 7 چیزوں کی رعایت کی جائے، مثلا حروف اور حرکات واضح ہوں، مد اس کی واضح ہو، اور پھر اس کے علاوہ کیا کہتے اس کو اونچی آواز سے پڑھا جائے، اور پھر اس کے علاوہ عاجزی سے پڑھا جائے، معنی میں غور و خوض کیا جائے۔ تو اس قسم کی 7 چیزیں ذکر فرمائی ہیں حضرت شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ نے، اور فضائل القرآن میں حضرت زکریا رحمہ اللہ نے بھی اس کے اوپر کافی بحث فرمائی ہے۔ تو ترتیل فی القراء جو ہے یہ مستحب ہے۔ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ترتیل کا درجہ تکثیر سے زیادہ ہے، کہ ایک آدمی قرآن زیادہ پڑھتا ہے، اس سے بہتر ہے کہ تھوڑا پڑھے لیکن وہ کیا کرے، ترتیل کے ساتھ پڑھے۔ اچھا جی، آگے آ رہی ہے پہلی جو روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یقال لصاحب القرآن، کہا جائے گا صاحب قرآن سے۔ صاحب قرآن کے اندر 2 قول ہیں محدثین کے، ایک قول یہ ہے کہ جو قرآن کی تلاوت کثرت سے کرتا ہے وہ صاحب قرآن ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ لصاحب القرآن سے مراد حافظ قرآن ہے، چاہے پورا حافظ ہو یادہ ہو۔ منہل نے یہی توجیہ لکھی ہے، اور حضرت ملا علی قاری نے بھی رحمہ اللہ نے متعدد قرائن سے صاحب القرآن سے مراد حافظ قرآن لیا ہے۔ یقال لصاحب القرآن، لیکن عمل تو پیچھے بھی گزر چکا ہے، من قرأ القرآن وعمل به، چونکہ اصل مصاحبت تو عملی بھی ہے نا، جیسے قولی ہے تو عملی ہے۔ یقال لصاحب القرآن، قرآن والے سے کہا جائے گا، اقرا ورتقی، پڑھ، ورتقی اور چڑھتا جا، ورتل
اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھ کما کنت ترتل فی الدنیا، جس طرح کہ تو ترتیل کے ساتھ دنیا کے اندر اس کو پڑھا کرتا تھا۔ تو ترتیل کے اندر وہی جو اوصاف سبع ہیں ان کا خیال رکھ کے تو اس کو پڑھ۔ فإن منزلک، کیونکہ تیری منزل آخری اس آیت پہ ہوگی، تقرؤھا، جس کو تو پڑھے گا، تو جہاں تیرا قرآن ختم ہوگا وہاں تیرے لیے جنت میں جگہ ہوگی۔ اقرا ورتقی آخرت میں کہا جائے گا، حالانکہ آخرت جو ہے وہ تو دار التکلیف نہیں ہے، وہاں پہ اس کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تو پڑھ، اور پھر اس کے عمل پر نتیجہ مرتب ہے اس کی منزل، آخری منزل کا جو اس کو ملے گی۔ تو اس کا پھر جواب دیا ہے صاحب الدر منضود نے خود ہی، کہ یہ نہیں کہ پڑھنے کے بدلے میں تجھے یہ مقام مل رہا ہے، مطلب بالفعل پڑھنا مراد نہیں ہے، بلکہ ما مضا تیرا پڑھنا اس کی وجہ سے آج تجھے یہ درجہ دیا جا رہا ہے۔ بہرحال اصل یہ ہے کہ نہیں، وہاں پر ہی حکم دیا جائے گا کہ پڑھ، لیکن رہ گئی یہ بات کہ یہ تکلیف کے عمل سے ہے، تو تکلیف نہیں ہے، یہ جزا کے عمل سے ہے۔ جنت اس کی یقین نہیں ہے، بات ہے کہ کون سی جنت میں درجہ کون سا ہوگا، تو اس کو آ گیا کہ بھی پڑھ۔ تو یہ پڑھنا جو ہے یہ اس کے قبیلے سے نہیں ہے کہ اس کو مکلف بنایا جا رہا ہے، سمجھ آ رہی ہے، بلکہ یہ پڑھنا جو ہے یہ جو اس کو حکم دیا جا رہا ہے تو یہ اعلیٰ منزل کی علوف کے لیے، یعنی امر استحبابی ہے کہ بہتر یہ ہے کہ تو پڑھ لے تاکہ تجھے بڑی سے بڑی جنت کیا ہو جائے، مل جائے۔ باقی جنت کی منزلیں کتنی ہیں، تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ جتنی قرآن پاک کی آیات ہیں اتنی اس کی کیا ہیں منزلیں۔ اب قرآن پاک کی کتنی آیات ہیں، تو اس کے اندر پھر 6000 جو ہے وہ جتنے کلمات ہیں نا اتنی منزلیں ہیں، اور کلمات کتنے ہیں تو اس میں پھر کہا گیا کہ 6236، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ 6666 یہ قرآن پاک کی کلمات اور حروف ہیں، اتنی منزلیں جنت کی۔ اور بعض نے کہا نہیں، حروف کے بقدر جنت کے اندر منازل ہیں، اور حروف جو ہے وہ کوئی بتائے گئے ہیں 10,25,000 تقریباً، یہ اس کے حروف ہیں، تو اس کے بقدر کیا ہیں جنت کے اندر منازل ہیں۔ اب پھر اس پہ اشکال ہوگا کہ انبیاء کا درجہ پھر کدھر جائے گا، کیونکہ ساری منزلیں تو حافظ لے جائیں گے، تو پیچھے انبیاء، تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ پھر ہر منزل کے اندر مختلف درجات ہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ اور ویسے دیکھا جائے تو اشکال بنتا بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر حدیث میں یہ آیا ہے کہ حافظ قرآن پاک کے جو کلمات ہیں ان کے بقدر منزلیں ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اتنی ہی ہیں، مطلب اتنی تو ہیں ہی ہیں نا، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی۔ اچھا جی، یہ تو ہو گیا، ٹھیک ہو گیا جی، چلے جی آگے چلیں۔ وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا جرير عن قتادة قال سألت انس رضي الله عنه عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يمد مدا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے پوچھا نبی علیہ السلام کی قرات کے بارے میں، فقال، تو انہوں نے کہا کان یمد مدن، حضرت نبی علیہ السلام جو تھے یمد مدن، کھینچ کھینچ کے حروف کو، مد کو آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ مد کی تخصیص اس لیے ہے کہ چونکہ ترتیل کا جو اظہار ہے وہ عموماً مد کے ذریعے سے ہوتا ہے،
سمجھ آ رہی؟ تو اس لحاظ سے یہ مد مدن ہے، یا بطور تمثیل کے کہہ لے ذکر مد کے مراد وہ ساری اوصاف ہیں جن کا ذکر ابھی ترتیل میں کیا ہے، سمجھ آ رہی؟ اور ترتیل چونکہ مؤثر ہے تدبر کے لیے، اس اعتبار سے ترتیل بھی مستحب ہے کہ بندہ پھر سوچ سمجھ کے پڑھے گا۔ تو ذکر مد کا ہے لیکن مراد سب کچھ ہے، سب کچھ سے مراد وہی ہے، تأثر ہے، تعوّ ہے، اظہار المد و شد ہو گئی، سمجھ آ رہی؟ اور پھر اس کے علاوہ اظہار اتمام الحروف والحرکات ہو گیا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں۔ اچھا جی، کان یمد مدن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پاک جو ہے وہ اچھے انداز میں واضح واضح کر کے پڑھتے تھے۔ مد جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے وہ الف یا یہ حروف مدہ ہیں اگر ماقبل کی حرکت ان کے موافق ہو، اور اگر واو یا ماقبل کی حرکت مخالف ہو تو اس کو لین کہا جاتا ہے۔ پھر مد جو ہوتی ہے یہ اصلی بھی ہوتی ہے اور عارضی بھی ہوتی ہے، سمجھ آ رہی؟ مد اصلی تو وہ ہوتی ہے جو کہ بقدر جو ہے وہ ایک انگلی کے بند کرنے کی ہو یا اس کے کھولنے کے ہو، ٹھیک ہو گیا؟ تو اس کو کیا کہ یہ ایک مد اصلی ہے۔ اور دوسرا جو مد عارضی ہوتی ہے وہ اس صورت میں ہوتی ہے جب واو یا کے بعد کوئی حرف ساکن آ جائے یا حمزہ آ جائے، تو پھر وہ جو مد ہوتی ہے اس کو مد عارضی کہتے ہیں، جو 4-5 الف کے برابر چلی جاتی ہے، سمجھ آ رہی؟ مثال کے طور پہ جس طرح کہ الرحمن الرحیم، تو یا کے بعد پھر میم ساکن آ گیا تو یہ مد کیا ہے؟ عارضی ہے، یہاں پہ اس کو کھینچ سکتے ہیں۔ تو کان یمد مدن، تو آپ مد وغیرہ کی صفات کے ساتھ قرآن پاک کو کیا کرتے تھے؟ پڑھا کرتے تھے۔ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي قال حدثنا الليث عن ابن ابي مليكه عن يعمر بن مملك انه سال سلمة رضي الله عنها عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته فقالت وما لكم وصلاته كان يصلي وينام قدر ما صلى ثم يصلي قدر ما نام ثم ينام قدر ما صلى حتى يصبح ونعت قراءته فإذا هي تنعت قراءته حرفا حرفا۔ یا اللہ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا نبی اسلام کی رات کے بارے میں اور آپ کی نماز کے بارے میں، فقالت، وہ کہنے لگی وما لکم وصلاتہ، اور کیا ہو گیا تمہیں اور کیا ہے تمہارے لیے اور نبی کی نماز کے لیے، یعنی کوئی مناسبت نہیں تم کو اور نبی کی نماز کو۔ کان یصلی، آپ تو نماز پڑھتے اور سو جاتے تھے مقدار نماز کے، پھر نماز پڑھتے پھر سو جاتے پھر سوتے پھر نماز پڑھتے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی۔ ونعتت قراءتہ، اور بیان کیا حضرت ام سلمہ نے نبی علیہ السلام کی قراءت کو، فَإِذَا هِيَ تَنْعَتُ، اچانک وہ بیان کر رہی تھی آپ کی قراءت کو، حرفاً حرفاً، الگ الگ ایک حرف، یا تنعتو میں مخاطب کو بھی کہ تو اگر فَإِذَنْ هِيَ وَتَنْعَتُ قِرَاءَتَهُ، اور تو شمار کر لے گا آپ کی قراءت کو، یعنی یہ تنعتو کی ضمیر مخاطب کی طرف لٹائیں، یعنی آپ کیا کرتے تھے جب قراءت کرتے تھے تو ٹھہر ٹھہر کے کرتے تھے کہ تو آپ کی قراءت کو اور اس کے حروف کو گن سکے کہ آپ کس طرح جو ہے نا وہ کر رہے ہیں۔ اور پھر فَإِذَا هِيَ تَنْعَتُ، خود بھی ام سلمہ جو تھی اماں صاحبہ، وہ بھی آپ کی قراءت کو الگ الگ ایک حرف کر کے بیان کرنے لگی کہ آپ اس طریقے سے جو ہے نا ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے تھے ترتیل کے ساتھ۔ یہ جو روایت ہے تو یہاں پہ لیث کی روایت ہے، ابن جریج کی روایت ہے ترمذی میں، وہاں وہ بھی ام سلمہ کی روایت ہے، لیکن وہاں پہ انہوں نے جو الفاظ ذکر کیے ہیں تو اس کے اندر یہ ہے کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ ہر ایک پہ وقف کرتے تھے، سمجھ آ رہی؟ یعنی یمدو بسم اللہ پہ بھی آپ وقف کرتے ہیں، الرحمن پہ بھی آپ
وقف کرتے ہیں، الرحیم پہ بھی آپ وقف کرتے ہیں، ٹھہر ٹھہر کے آپ پڑھ رہے ہیں. لیکن اس کے اوپر علماء نے یہ اشکال کیا کہ وہ روایت بھی ضعیف ہے، تو امام ترمذی نے کہا ہے. باقی ہر ایک کلمے پہ ٹھہرنا یا ہر ایک آیت پہ ٹھہرنا خاص طور پہ، یہ تو ویسے بھی مستحسن نہیں ہے کہ آدمی ہر آیت پڑھے اور پھر رک جائے. سمجھ آ رہی؟ بہرحال واللہ عالم. تو یہ ہو گیا مسئلہ. چونکہ یہاں سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ آپ ترتیل سے قرآن پاک پڑھتے تھے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے تھے. جی چلیں. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو على ناقة يقرأ بسورة الفتح وهو يرجع. نبی علیہ السلام کو میں نے فتح مکہ کے دن دیکھا، آپ اونٹنی پہ پڑھ رہے تھے سورہ فتح. یہ واپسی کا موقع ہے. وہ یرجع، آپ ترجیح کر رہے تھے. ترجیح کہتے ہیں آواز واپس حلق میں لٹانا. سمجھ آ رہی؟ تو اب یہ جو ترجیح ہو رہی تھی آواز کے اندر، تو یہ یا تو آپ قصدن کر رہے تھے، یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو حلق کے اندر لٹا کے یعنی اس کو لمبا کر رہے تھے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بلا قصد، یعنی اونٹنی پہ سوار تھے تو اونٹ چونکہ جسم میں حرکت تھی تو اس لحاظ سے آواز کے اندر اتار چڑھاؤ ہو رہا تھا. سمجھ آ رہی؟ آواز اوپر نیچے ہو رہی تھی. اور یا قصدن تھا کہ آپ جو ہے نا وہ یرجع، یعنی آواز کو لٹا رہے تھے، یعنی لمبا کر رہے تھے، کھینچ رہے تھے اور اس کو ایسا ایسا پڑھ رہے تھے. تو بارہ ترجیح جو ہے آواز کو واپس الگ میں لٹانا، تو مطلب واپس لٹانے کا مطلب یہ ہے کہ آواز کو حرکات کو پورا پورا ادا کر کے ایسا ایسا اس کو پڑھنا، گویا کہ وہ لمبے ہو رہے ہیں، ڈبل ہو گئے ہیں. تو یہ بھی آپ نے کیا، تو اس سے بھی ترتیل ثابت ہو رہی ہے. جی چلیں. وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير بن الاعمش عن طلحه عن عبد الرحمن بن عوف عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا القران باصواتكم. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا زین القرآن باصواتکم، قرآن کو خوبصورت بناؤ اپنی آوازوں سے. قرآن کو آوازوں کے ذریعے سے خوبصورت بناؤ. بعض نے کہا یہ سنت قلب ہے، یہاں پہ ہونا چاہیے زینوا اصواتکم بالقرآن، کیونکہ قرآن تو خوبصورت ہے نا، اصل تو ہونا چاہیے اصوات کو خوبصورت بناؤ قرآن کے ذریعے سے. اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ قلب ہے، اور یہ ایسی ہے جیسے کہا جاتا ہے اُرِزَتِ النَّاقَةُ عَلَى الْحَوْضِ، حالانکہ اُرِزَتِ الْحَوْضُ عَلَى النَّاقَةِ ہوتا ہے، چونکہ جو غیر شعور چیز ہے اس کو پیش کیا جاتا ہے ذی شعور پر. سمجھ آ رہے؟ تو ہونا چاہیے اُرِزَتِ الْحَوْضُ عَلَى النَّاقَةِ، لیکن کہا جاتا ہے اُرِزَتِ النَّاقَةُ عَلَى الْحَوْضِ. تو یہاں پہ بھی ایسے ہی ہے کہ ہونا یہ چاہیے کہ زینوا اصواتکم بالقرآن، نہ کہ زینوا القرآن باصواتکم. لیکن دوسرے علماء نے کہا نہیں، یہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، کیونکہ اور روایت میں آتا ہے کہ زینوا القرآن باصواتکم، قرآن کو آوازوں کے ذریعے سے خوبصورت کرو، کیونکہ یہ اس میں اچھائی کو لے کے آئے گا، واللہ عالم. تو لہٰذا یہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، یا مبالغہ کرنے کے لیے یہ کہا. سمجھ آ رہی؟ یعنی ہونا تو یہی چاہیے کہ زینوا اصواتکم بالقرآن، لیکن مطلب زینوا سے اظہار زینت ہے کہ قرآن پاک کی جو زینت ہے اس کا اظہار کرو اپنی اچھی آواز کے ذریعے سے. بہرحال ترتیل اس سے بھی ثابت ہو رہی ہے، کیونکہ ترتیل ہوگی تو تزیین ہوگی تو ترتیل ہوگی نا. جی چلیں. وبه قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي وقتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن موهب الرملي بمعناه ان الليث حدث عن عبد الله بن ابي مليكة عن عبيد الله بن ابي نجيك عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وقال يزيد عن علي بن ابي مليكة عن سعيد بن ابي سعيد وقال قتيبة وهو في كتابه عن سعيد بن ابي سعيد
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. توجہ کریں، یہ روایت جو ہے اس میں سند کے حوالے سے تھوڑا سا فہم میں توجہ کی ضرورت ہے۔ لیس جو نقل کر رہا ہے وہ آگے نقل کر رہا ہے۔ مصنف کی یہاں پہ 3 استاد ہے، ابوالولید بھی ہے، قتیبہ بھی ہے، یزید بھی ہے، سب نقل کر رہے ہیں لیس سے۔ اب لیس نے بیان کیا، لیس نے ان کو عن عبداللہ ابن ابی ملیکہ عن عبداللہ ابن ابی نہیک عن سعد ابن ابی وقاص، یہ تو روایت ہوگی کس کی؟ ابوالولید کی۔ یزید نے جب الفاظ نقل کیے تو اس نے کیا کہا؟ لیس عن ابن ابی ملیکہ عن سعید ابن ابی سعید، یعنی سعد کی جگہ اس نے کس کا ذکر کیا؟ سعید ابن ابی سعید کا، اور درمیان میں جو واسطہ تھا ان عبید اللہ ابن ابی نہیک اس کو ختم کر دیا، تو یہ روایت کیا ہو گئی؟ منقطع بھی ہوگی اور مرسل بھی ہوگی۔ اچھا جی آگے دیکھیں، وقال قتیبہ، اور کہا قتیبہ نے، ان استاد جو قتیبہ اس نے کہا، ہوا فی کتابی، کہ میری جو کتاب کے اندر وہ روایت ہے وہ تو اس طرح ہے۔ کس طرح ہے؟ لیس عن عبداللہ ابن ابی ملیکہ عن سعید ابن ابی سعید قال قال رسول اللہ۔ تو یہاں پہ جو کتابت کی جو روایت ہے اس کے اندر بھی ایک تو انقطاع پایا گیا عبید اللہ ابن ابی نہیک کا، اور دوسرے نمبر پہ یہ جو روایت ہے یہ کیا بن گئی؟ مرسل بن گئی، کیونکہ یہاں پہ سعید ابن ابی سعید جو ہے وہ اس کو نقل کر رہا ہے نبی علیہ السلام سے، سعد ابن ابی وقاص کا واسطہ موجود نہیں ہے، تو 2 استاد سعد ابن ابی وقاص کے واسطے کو ذکر نہیں کر رہے، تو مرسل روایت ہوگی۔ اور پھر ان دونوں روایتوں میں ایک کی جو زبانی ہے اور ایک کی جو کتابتی ہے اس کے اندر یہ جو واسطہ ہے عبید اللہ ابن ابی نہیک کا یہ بھی نہیں ہے، تو اس لحاظ سے منقطع بھی ہوگی۔ باقی جو قتیبہ کی جو روایت ہے کتابتی نہیں، دوسری جو روایت ہے اس کی لسانی، اس کے اندر انقطاع نہیں ہے، سمجھ آ رہی؟ جو انقطاع تھا، ارسال تھا، وہ اس کی کتابی روایت کے اندر ہے، دوسری جو اس کی روایت ہے اس کے اندر انقطاع نہیں ہے، تو یہ گویا کہ فرق ہو گیا سند کے لحاظ سے۔ اچھا آگے دیکھیں جی، قال قال رسول اللہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا لیس منا من لم یتغنى بالقرآن، نہیں ہم میں سے وہ جو قرآن کے ذریعے سے مستغنی نہ ہو۔ اس حدیث کے کئی مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ ایک معنی لیس منا من لم یستغنی بالقرآن، جو قرآن کے ذریعے سے مستغنی نہ ہو، من الکتب الاخر، یا من الدنیا، قرآن ہے لیکن پھر بھی دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، قرآن ہے لیکن پھر بھی اور علوم کے پیچھے بھاگ رہا ہے، لیس منا، اس سے ہمارے ساتھ کوئی تعلق۔ قرآن جیسی نعمت ہو کہ وہ اس سے مستغنی نہیں ہو رہا، مالدار نہیں ہو رہا، اور چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اچھا جی، ایک تو یہ اس کا ترجمہ کیا گیا ہے، اور ایک اس کا ترجمہ یہ بھی کیا لیس منا من لم یجہر بالقرآن، چونکہ غنا جو ہے وہ عموماً جہر کے ساتھ ہوتا ہے، تو ذکر ملزوم کا مراد لازم ہے کہ قرآن کو زور سے پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہو گیا۔ اور لیس منا من لم یتغنى بالقرآن کی ایک اور تفسیر کی گئی ہے، یہ غنا اور نغمہ اصل میں تو موسیقی کو کہا جاتا ہے، راگ لگانا، جس کے اپنے اوزان ہوتے ہیں اس کے مطابق کلام پڑھنا، اور غنا موسیقی کا استعمال قرآن پاک میں تو ناجائز ہے، سمجھ آ رہی؟ وہ تو ٹھیک نہیں، تو اس لحاظ سے پھر علماء نے یہ معنی کیا ہے کہ لیس منا من لم یتغنى بالقرآن، کہ نہیں ہم میں سے وہ لم یتغنى بالقرآن جو قرآن کے ذریعے سے لم یتغنى جو اچھا کر کے نہ پڑھے قرآن کو،
یعنی خوبصورت کر کے پڑھنا چاہیے. جو اچھے طریقے سے نہیں پڑھتا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. باقی جو گانے کی طرز ہے وہ تو اچھا طریقہ ہے ہی نہیں, وہ تو غلط طریقہ ہے, تو وہ مراد نہیں ہے. سمجھ آ رہی؟ وہ یہاں پہ مراد نہیں ہے. مطلب جو قرآن کو اچھے طریقے سے نہ پڑھے, یعنی اچھی آواز اچھی سر کے ذریعے سے, لیکن جو اصل اصطلاحی غنا ہے, نغمہ ہے, سمجھ آ رہی, تو قرات بالالحان جو ہے گانے کی طرز پہ پڑھنا تو وہ منفی ہے. اس بات جو ہے وہ خوبصورت طریقے سے پڑھنے پر ہے کہ جو اچھے طریقے سے نہ پڑھے ترتیل وغیرہ کے ساتھ تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. باقی گانے کی طرز پہ پڑھنا تو وہ تو ظاہری بات ہے اچھا طریقہ ہے ہی نہیں, کیونکہ گانا حرام ہے تو اس کی جو طرز ہے وہ کیسے جائز ہوگی, تو وہ خود بخود منفی ہے. تو یہ بھی اس کا ترجمہ کیا گیا لیس منا من لم یتغن بالقرآن, کہ جو اچھے طریقے سے قرآن کو نہ پڑھے لیس منا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو بارہ ترتیل کا اس بات اس سے ہو رہا ہے کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے خوش الحانی کے ساتھ پڑھنا چاہیے. جی چلے جی آگے. وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن ابي مليكة عن عبيد الله بن ابي نهيك عن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. وبه قال حدثنا عبد الاعلى بن حماد قال حدثنا عبد الجبار بن الورد قال سمعت بن ابي مليكة يقول قال عبيد الله بن ابي يزيد مر بنا ابو لبابة فاتبعناه حتى دخل بيته فدخلنا عليه فاذا رجل من رأس البيت رأس الحياة فسمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يتغن بالقرآن. قال فقلت لابن ابي مليكة يا ابا محمد ارايت اذا لم يكن حسن الصوت قال يحسن ما استطاع. ہمارے پاس سے ابو لبابہ گزرے, ہم ان کے پیچھے چلے یہاں تک کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہوئے, ہم بھی چلے گئے. ایک آدمی سادے سے گھر والا اور سادی سے آیت والا, میں نے اس سے سنا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے نبی علیہ السلام سنا آپ فرما رہے تھے, صحابی رسول تھا, لیس منا من لم یتغن بالقرآن. میں نے ابن ابی ملیکہ سے کہا, عبد الجبار کہہ رہا ہے کہ اے ابو محمد ایک آدمی اچھی آواز والا ہے ہی نہیں, تو وہ بھی اس تشدید میں داخل ہے. کہا نہیں, یحسن ما استطاع, اپنی طاقت کے مطابق اس کو اچھا کرے. وہی جو توجیہ کی آخر میں کہ یہاں پہ غنا بالقرآن تغنی بالقرآن سے مراد اچھی آواز سے پڑھنا ہے, لیکن جتنی اس کی طاقت ہے اس کو اس انداز سے کیا کرے, اچھا پڑھے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی چلیں. وبه قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال قال وكيع وابن عيينة يعني يستغني به. یہ وہی جو ایک توجیہ کی ہے کہ لم یستغنی بھی, سمجھ آ رہی. اس لیے تو کہا گیا ہے کہ حدیث میں کہ جس کو اللہ نے قرآن کی دولت سے مالا مال کیا پھر بھی وہ دوسروں کو اپنے سے اچھا کرتا ہے تو اس سے بڑا ذلیل کوئی نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو قرآن والے کو چاہیے کہ وہ دنیا کے اعتبار سے بھی کسی کو اپنے سے اچھا نہ سمجھے, وہ یہی سمجھے کہ میں ہی سب سے اچھا ہوں, چونکہ اللہ نے نعمت بڑی دی ہے نا. سمجھ آ رہی؟ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمیشہ جو آدمی اللہ کی وہی جو بات اس دن کی ہے کہ قدر کرے گا تو اللہ پھر اس کو اور نوازتے ہیں. اور یہ ایسی نعمت ہے کہ لوگ رش کرتے ہیں اندر اندر سے کہ یار ہمارے پاس ہوتی, سمجھ آ رہی, لیکن ہمیں حاصل ہے, ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. جی چلیں. وبه قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني عمر بن مالك وحيوة عن ابن الحاج عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت إذا غنى بالقرآن يجهر به. نبی علیہ السلام نے فرمایا ما اذن اللہ, نہیں کان لگاتے اللہ کسی چیز پہ جتنا کہ کسی نبی کی جو کہ اچھی آواز والا ہو, جو کہ یتغنی بالقرآن قرآن کو اونچی آواز سے پڑھ رہا ہو. یتغنی بالقرآن یجہر بھی, یہ بھی میں نے پیچھے توجیہ کی تھی کہ تغنی سے مراد جہر ہے, کہ جو اونچی آواز سے پڑھ رہا ہو تو اللہ اس کے اوپر کان لگاتے ہیں. اذن یأذن اذن کان لگانا, تو اللہ تعالیٰ تو بندوں کی صفات سے مستغنی ہے, تو مراد اس سے رضائے الہی ہے کہ اللہ اس سے راضی ہوتے ہیں.
سمجھ آئے، اس کے اوپر اپنی رحمت نازل کرتے ہیں جو متغنی بالقرآن کر رہا ہو۔ تو قرآن کو جہر سے پڑھنا، سمجھا، اونچی آواز سے پڑھنا، اور اونچی جو آواز ہوتی ہے عموماً اس کے اندر ترتیل ہوتی ہے، سمجھ آ رہی، اونچی آواز میں، کیونکہ اس میں تو لوگوں کا بھی ڈر ہوتا ہے، اور ویسے بھی جہر جب کرے گا تو اس میں عطل امکان ترتیل ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ جب آہستہ پڑھتا ہے، کیونکہ آہستہ میں تو زیادہ سپیڈ ہوتی ہے۔ جی چلیں۔ باب التشدید فی من حفظ القرآن ثم نسیه۔ قرآن جیسی نعمت اللہ نے دی ہے، اب اس کو بلا دیتا ہے، اعاذنا اللہ منہ، تو یہ وعید میں داخل ہے، جیسے حدیث میں آ رہا ہے کہ اجزم، مجزوم ہوگا، سمجھ آ رہی ہے۔ اب کتنی مقدار بلائے؟ تو اس میں شافعیہ تو سخت ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پورا قرآن مراد ہے، جس نے پورا بلا دیا تو اس کو یہ وعید ہوگی، سمجھ آ رہی، تو لہذا پورا قرآن یاد کرنا چاہیے۔ حنفیہ کے ہاں یہ ہے کہ نہیں، بلانے سے مراد یہ ہے کہ اس کو ناظرہ بھی نہ پڑھ سکے، تب وعید ہے، ورنہ نہیں۔ اور مالکیہ کہتے ہیں کہ وعید میں تب آئے گا جب بقدر قرات قرآن فی الصلاۃ بھی اس کو یاد نہ رہے، اگر اتنی یاد ہے تو پھر وعید میں نہیں ہے۔ بہرحال حنفیہ کے مذہب میں زیادہ توسع وسعت ہے کہ ناظرہ بھی نہ پڑھ سکے، اور مالکیہ کے درمیان میں ہے، اور پھر شافعیہ تو زیادہ سخت ہیں کہ پورا قرآن اس کو یاد ہونا چاہیے۔ عموماً کہا یہی جاتا ہے کہ سارا قرآن یاد ہونا چاہیے، وہ ترغیب کے لیے کہا جاتا ہے کہ بھئی جب قرآن حفظ کر لیا تو اس کو پھر پورا یاد رکھو، سمجھ آ رہی، ورنہ اس کے اوپر وعید ہے۔ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن ادريس عن يزيد بن ابي زياد عن عيسى بن فائد عن سعد بن عباده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من امرئ يقرأ القرآن ثم ينساه الا لقي الله يوم القيامه اجرا۔ نہیں ہے کوئی مرد یقرأ القرآن جو قرآن پڑھتا ہے ثم ينساه، پھر اس کو بلا دیتا ہے، مگر اللہ سے ملے کہ قیامت کے دن اجزم، مجزوم ہوگا، مطلب اس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں گے، ٹنڈا ہوگا، یا اجزم کا معنی لازمی ہے کہ مقطوع الخیر ہوگا، اس کو خیر نہیں ملے گی، سمجھ آ رہی، یا اجزمہ ناقص ہوگا باعتبار جزا کے، پوری اس کو جزا نہیں ملے گی۔